السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم نے اپنا یونٹ 2 اسٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، تو ساتھ آپ بھی اپنی بکس اوپن کر کے رکھیں تاکہ آپ کو زیادہ کلیئرلی سمجھ آ سکے۔ جیسا کہ یونٹ 1 تھا ہمارے پاس، وہ تھا ہارڈ ویئر بیسکس۔ اس میں ہم نے ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں پڑھی ہیں وہ ساری ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ تھیں، کتنی ہارڈ ویئر ڈیوائسز ہوتی ہیں اور ہارڈ ویئر کس طرح کام کرتا ہے، وہ سب ہم نے اس میں دیکھا تھا۔ اب اس چیپٹر میں ہم سافٹ ویئر بیسکس دیکھیں گے کہ سافٹ ویئر کیا ہے۔ سافٹ ویئر انسٹرکشنز کا ایک سیٹ ہے جو آپ چھوٹی کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ انسٹرکشنز کا ایک سیٹ ہوتا ہے جو کسی بھی اسپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے مزید اس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، پھر ان ٹائپس کی بھی آگے سب ٹائپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کو ہم دیکھیں گے اس چیپٹر میں۔ سب سے پہلے ادھر ہمارے پاس ہے انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر۔ تو سافٹ ویئر کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ سافٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر کوئی بھی ٹاسک پرفارم نہیں کر سکتا۔ جیسے ہارڈ ویئر کے بغیر کوئی بھی کام کرنا ناممکن ہے، اسی طرح سافٹ ویئر کے بغیر بھی کوئی بھی ٹاسک پرفارم نہیں ہو سکتا۔ سافٹ ویئر اور ہارڈ دونوں مل کے ہی جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا کمبینیشن سے ایک پورا کمپیوٹر بنتا ہے۔ سافٹ ویئر انسٹرکشنز کا ایک سیٹ ہے جو کمپیوٹر کو دیا جاتا ہے کسی بھی خاص کام کو کرنے کے لیے۔ وہ خاص کام جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کا اس کو سافٹ ویئر دیا جاتا ہے۔ سافٹ ویئر جو ہے وہ کمپیوٹر سے انٹریکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکیومنٹس کریٹ کرنے کے لیے، گیمز کھیلنے کے لیے، موویز دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، امیجز کے لیے، مگر اس کے جتنے بھی کام ہم کمپیوٹر پہ کرتے ہیں ان سب کے لیے سافٹ ویئر ضروری ہوتے ہیں۔ سب کاموں کے لیے اپنے اپنے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سافٹ ویئر کی دو ٹائپس ہوتی ہیں بیسیکلی، ایک ہوتا ہے سسٹم سافٹ ویئر اور ایک ہوتا ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ اب سب سے پہلے سسٹم سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ کہ سسٹم سافٹ ویئر ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جو کمپیوٹر کو کنٹرول کرنے، اس کے آپریشنس کو کنٹرول کرنے اور ڈائریکٹ کرتا ہے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو کہ اسے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو بتاتا ہے، یہ انیشیل ہوتا ہے، بہت یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو اس نے بتانا ہوتا ہے کہ کیا کیا ٹاسک اس نے کس طرح سے پرفارم کرنا ہے۔ These softwares are essential part of the computer system. A user cannot work on a computer without system software. System software اگر کمپیوٹر میں نہیں ہوگا تو کمپیوٹر بالکل سٹارٹ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسی کچھ ٹائپس ہیں نیچے کہ آپریٹنگ سسٹم، ڈیوائس ڈرائیور اور یوٹیلیٹی پروگرامز، ٹھیک ہے۔ یوٹیلیٹیز بھی بولتے ہیں ان کو، یوٹیلیٹی پروگرامز بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کے بغیر کمپیوٹر کا کام کرنا ہی بہت زیادہ ناممکن کہہ رہے ہیں آپ، کہ بالکل کام کر ہی نہیں سکتا کمپیوٹر، ٹھیک ہے۔ یہ سسٹم سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایک سسٹم کو چلانے والا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے نا، وہ سسٹم سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ باقی جو چیزیں آپ آگے مزید آپ کو چاہیے ہوں گی، انسٹال آپ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے سافٹ ویئرز بھی چاہیے ہوں گے، لیکن کمپیوٹر کو انیشیل سٹیج پہ جو سٹارٹ کرنا ہے، اس کی ساری جو ورکنگ ہے وہ جب شروع کرنی ہے تو اس کے لیے سسٹم سافٹ ویئر بہت ضروری ہے۔ اب سسٹم سافٹ ویئر کی جو پہلی ہم نے ٹائپ پڑھی ہے وہ ہے آپریٹنگ سسٹم، ٹھیک ہے۔ آپریٹنگ سسٹم ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے، یہ کمپیوٹر کی سول کی طرح ہے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر کی روح ہے۔ اس کے بغیر کمپیوٹر کا کام کرنا بالکل ناممکن ہے۔ ڈفرینٹ پروگرامز ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ پروگرامز کی یہ کلیکشن ہوتی ہے یہاں پہ، اور یہ کمپیوٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اوور آل جو فنکشنز ہیں ان کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سارے ڈاٹا کو آرگنائز کرنا، ساری اپلیکیشنز کو رن کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کمپیوٹر کے اور ایک یوزر کے درمیان ایک لنک پرووائڈ کرتا ہے کہ کمپیوٹر یوزر سے اور یوزر کمپیوٹر سے کیسے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مائکروسافٹ ونڈوز جو ہے وہ بہت جو ہے کامنلی یوز ہونے والا ایک آپریٹنگ سسٹم تھا۔ اس کے علاوہ لینکس، یونیکس، میک آپریٹنگ سسٹم، یہ باقی سارے آپریٹنگ سسٹم کی یہ ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے؟ اصل میں کمپیوٹر کی روح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر کمپیوٹر کا کام کرنا بالکل ناممکن ہے۔ یوزر کے اور کمپیوٹر کے درمیان انٹریکشن ہے، یہی کنٹرول کرتا ہے کہ کون سا کام کیسے ہونا ہے، ٹھیک ہے، کون سا ٹاسک کیسے پرفارم ہونا ہے، سارے اپلیکیشن پروگرامز کو کیسے رن کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے، وہ سارے کام آپریٹنگ سسٹم کے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پیج کے وہی فنکشنز جن کو آپ پیچھے بار بار پڑھے ہیں کہ یہ بھی کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم، یہ بھی کرتا ہے۔ اوور آل ہم ایک بات کریں، لیکن اگر ان سب کی کیٹیگریز بنا دی جائیں کہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں کہ کس طرح کے کام کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم، تو پھر اس کو تھوڑا یاد کرنا بھی آسان رہے گا، اس کو کسی کو ایکسپلین کرنا بھی آسان رہے گا۔ پکچر میں ان سارے فنکشنز کو جو بھی آپریٹنگ سسٹم پرفارم کرتا ہے ان کو 4 کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر انہی چاروں کو نیچے ایکسپلین بھی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلا کون سا؟ پہلا ہے بوٹنگ اینڈ پرووائڈنگ اے یوزر انٹرفیس۔
بوٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو کمپیوٹر سٹارٹ ہوتا ہے نا، جب وہ جو اس کے سٹارٹ ہونے کا عمل ہوتا ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کو بوٹنگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بوٹنگ اینڈ پرووائڈنگ اے یوزر انٹرفیس، جیسے کمپیوٹر آن ہوا، اس کے سٹارٹ ہونے کی جو ساری انفارمیشن ہے، سارا پروسیس ہے، اس کو مینیج کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو سسٹم میں فائلز ہیں، کمپیوٹر سسٹم میں جتنے بھی فائلز ہیں نا، جتنا بھی کام پڑا ہوا ہے، اس سب کو ریم میں لے کے جاتا ہے، تاکہ یوزر کا اور کمپیوٹر کا انٹریکشن ہو سکے، اور بعد میں جب انہی چیزوں پہ، انہی فائلز پہ کام کرنا ہے کمپیوٹر نے، تو وہ اس کے لیے ایزی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مینیجنگ پروگرامز، اب کمپیوٹر ایک پروگرام میں تو کام نہیں کرتا، ملٹی پرپز ہے، ملٹی پروگرامنگ ہوتی ہے، وہاں پہ بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں اور ایک ہی ٹائم پہ اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں، کچھ فور گراؤنڈ میں۔ اب جیسے کہ ہم کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ میوزک سن رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہم کچھ ورڈ پہ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لیٹر ٹائپ کر رہے ہوں، کچھ پینٹ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ہم دونوں میں سوئچ کر سکتے ہیں، ہم کسی بھی ٹائم جا کے میوزک میں جا کے چینج کر سکتے ہیں اپنا میوزک، اور ہم مطلب بہت ساری اپلیکیشنز، بہت ساری ونڈوز کو ایک ہی ٹائم پہ اوپن کر سکتے ہیں، اور ان میں سوئچ بھی کر سکتے ہیں، مطلب ایک سے دوسری میں ہم جا کے وہاں پہ ایڈٹ کر سکتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فائل مینجمنٹ۔ اب کمپیوٹر سسٹم جو ہے، اس میں آپریٹنگ سسٹم جو ہے، کمپیوٹر کے سسٹم میں جو آپریٹنگ سسٹم ہے، وہ یہ الاؤ کرتا ہے کہ ہم مینیج کر سکیں فائلز اور فولڈرز کو، کچھ نئے کریٹ کرنا، سیو کرنا، ڈیلیٹ، کٹ، کاپی پیسٹ، ری نیم، سارے فولڈرز کو، فائلز کو، یہ بھی جو کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد کنفیگرنگ ڈیوائسز، اب جیسے کمپیوٹر سٹارٹ ہوتا ہے نا، آپریٹنگ سسٹم چیک کرتا ہے کہ جتنی بھی اس کے ساتھ ہارڈ ویئر ڈیوائسز تھیں جو اٹیچ تھیں، وہ ساری چل رہی ہیں، اور ان کے ڈیوائس ڈرائیورز بھی ٹھیک سے کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نئی اس کمپیوٹر کے ساتھ ڈیوائس اٹیچ ہوئی ہے تو وہ ٹھیک طرح سے اپنا کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں کوئی انسٹال ہوئی، اٹیچ نہیں ہوئی، کسی کی کیبل اگر اتری ہوئی، کچھ پراپرلی کام نہیں کر رہی، تو وہ بھی سامنے ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ماؤس یا کی بورڈ ہمارے اٹیچ نہیں ہے کمپیوٹر کے ساتھ، تو ہم جیسے ہی کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، یہ چیز اٹیچ نہیں ہے، ہمیں سامنے میسج آ جاتا ہے، اوکے۔ تو یہ سارے جو فنکشنز تھے، یہ تھے آپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز۔ اگلی جو چیز ہے آپ کے پاس وہ ہے ڈیوائس ڈرائیور۔ ڈیوائس ڈرائیور کیا ہوتا ہے؟ ایک سسٹم سافٹ ویئر، ابھی پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم، ڈیوائس ڈرائیور اور یوٹیلٹی پروگرامز، یہ سسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیوائس ڈرائیور ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے، یہ آپریٹنگ سسٹم کو بتاتا ہے کہ اس نے ڈیوائس کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری ڈیوائسز ہوتی ہیں نا کمپیوٹر میں، تو ان ڈیوائسز کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے یہ بتاتا ہے ڈیوائس ڈرائیور۔ اس کو صرف ڈرائیور بھی بول سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب جب مائکروسافٹ ونڈو انسٹال ہوتی ہے آپ کے کمپیوٹر میں، تو اس کے ساتھ بہت سارے جو ڈیوائس ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی انسٹال ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ڈیوائس جو ہے وہ اپنے ڈرائیور کے بغیر پراپرلی ورک نہیں کر سکتی، جیسے پرنٹر، موڈیم، ساؤنڈ کارڈ، کوئی بھی آپ کے پاس ڈیوائس موجود ہے، پیچھے ہم نے جتنے ہارڈ ویئر پڑھے ہیں، وہ سارے ہارڈ ویئر میں سے کسی کی ایک کی بھی آپ ایگزامپل لے لیں، وہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ڈرائیور نہیں ہے، تو وہ پراپرلی ورک نہیں کر سکے گی وہ ڈیوائس، اوکے۔ تو ڈیوائس ڈرائیورز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ڈیوائس کو رن کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے۔ اس کے بعد ہے یوٹیلٹی پروگرام، کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی بھی کمپیوٹر کو انالائز، کنفیگر اور مینٹین کرنے میں مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ انالائز کرنا مطلب چیک کرنا کیا ورکنگ ہو رہی ہے، کیا اس میں گڑبڑ ہے، کنفیگر کرنا کچھ اگر پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اس کو، اور مینٹین کرنا، اگر ٹھیک چل رہا ہے تو وہ ٹھیک چلتا رہے، اگر نہیں ٹھیک چل رہا تو فکس کرنا اس پرابلم کو۔ تو یہ مینجمنٹ کے جو ہے نا وہ کام کرتا ہے یوٹیلٹی پروگرام ایکچولی، ٹھیک ہے۔ اب فائلز ہیں، پروگرامز ہیں، ان کے ڈرائیورز ہیں، ان کے ڈیوائسز، سب کو مینیج کرنا جو ہے وہ یوٹیلٹی پروگرام کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے یوٹیلٹی پروگرامز ہو سکتے ہیں، جیسے ڈسک کلین اپ ہے، ونڈوز ایکسپلورر ہے، ونڈوز پکچر ہے، فیکس ویور ہے، ٹھیک ہے، بیک اپ، سیکیورٹی سینٹر، یہ سارے جو ہیں یہ یوٹیلٹی پروگرامز ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر طرح کے ہوتے ہیں، جیسے ہر طرح کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، پھر وہ سافٹ ویئر آگے سے، وہ سافٹ ویئر بھی آگے اس کی سب ٹائپس ہوتی ہیں کہ کون سا کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر کام کرنے کے لیے الگ الگ سے سافٹ ویئر موجود ہوتے ہیں، اوکے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یوٹیلٹی پروگرامز ہوتے تو ہیں، لیکن یہ کمپیوٹر میں کس جگہ پہ ہوتے ہیں؟ تو آپ جب اسٹارٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں، وہاں سے آپ آل پروگرامز پہ کلک کرتے ہیں، وہاں سے آپ ایکسیسریز پہ جاتے ہیں، جیسے آپ کو ساتھ پکچر میں نظر آ رہا ہے کہ اسٹارٹ کے بٹن پہ گئے، وہاں سے آل پروگرامز، پھر ایکسیسریز، اور پھر آپ کیا کریں، سسٹم ٹولز پہ جائیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ساری یوٹیلٹیز نظر آ رہی ہیں جن کے ہم نے پیچھے بات کی ہے، فائلز کے حوالے سے، بیک اپ کے حوالے سے، ڈسک کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری یوٹیلٹیز یہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔
نیکسٹ ہے کہ فائل مینیجر کیا ہوتا ہے. اب اس کے نام سے ظاہر ہے کہ فائل مینیجر مین فائل کو مینیج کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا یوٹیلیٹی پروگرام ہے جو ہیلپ کرتا ہے یوزر کو کہ وہ لوکیٹ کر سکے، ری نیم کر سکے، ڈیلیٹ کر سکے، کاپی پیسٹ موو کر سکے فائلس کو. تو فائل سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کو مینیج کرتا ہے، جو اس کو کہتے ہیں فائل مینیجر. ٹھیک ہے، تو ونڈو ایکسپلورر میں آپ فائل کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. آپ سارا دیکھنے کی بجائے صرف فائل کو ری نیم کرنا دیکھ لیتے ہیں ہم کہ فائل کو ری نیم کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ونڈو ایکسپلورر آپ نے اوپن کی، وہاں سے اسٹارٹ مینیو میں گئے، آپ وہاں سے مائی ڈاکیومنٹس میں گئے. مائی ڈاکیومنٹ میں جب آپ جاتے ہیں وہاں سے جتنے بھی ڈاکیومنٹس آپ کے کمپیوٹر میں ہوتے ہیں وہ سب آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس پہ کلک کریں. ٹھیک ہے، اور اس کو ری نیم آپ کر سکتے ہیں وہاں سے. تو آج کے لیے یہاں تک کافی ہے. کچھ سسٹم سافٹ ویئر کی چیزیں رہ گئی ہیں ہماری، اس کے بعد اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. تو یہ چیپٹر ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں ہم نے سافٹ ویئر کی ٹائپس پڑھی ہیں کہ سافٹ ویئر کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں. پھر آگے سسٹم سافٹ ویئر، اپلیکیشن سافٹ میں سسٹم سافٹ ویئر کو ہم نے دیکھا ہے. اس کے 3 ٹائپس تھیں بیسیکلی: آپریٹنگ سسٹم، ڈیوائس ڈرائیورز اینڈ یوٹیلیٹی پروگرامس. تو ان کو ہم ایک ایک کر کے لے کے دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ میں انشاءاللہ کچھ اس کی چیزیں رہ گئی ہیں اور باقی اپلیکیشن سافٹ ویئر دیکھنے کے بعد اس کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اللہ حافظ تب تک کے لیے.